الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جب اللہ کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ دو تہوار مناتے تھے، ایک نوروز اور ایک مہرجان۔ اس میں کھیل تماشا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل اسلام سے فرمایا کہ اللہ نے نوروز اور مہرجان کی بجائے تمہیں دو بہتر تہوار دے دیے ہیں، اس لیے ان جاہلیت کے تہواروں کو چھوڑ دو اور اسلامی تہوار جو ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ منایا کرو۔ یہ دونوں تہوار اللہ تعالیٰ نے ایسے موقعوں پر مقرر کیے ہیں جو دین کا ذوق رکھنے والوں کی طبیعت کا تقاضا اور مطالبہ ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے روزے رکھے، رات کو نوافل پڑھے، بہت سی نیکیاں اس مہینہ میں کمائیں، اور جب یہ ماہ مبارک ختم ہوا تو حکم ہوا کہ کھلے میدان میں جا کر جو کچھ تم سے نیکی ہو سکی اللہ کی توفیق سے اس پر اللہ کے شکر گزار ہو، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو۔ یہ تہوار بالکل عین مناسب موقع پر مقرر ہوا کہ عبادت کے اتمام اور تکمیل کے بعد اللہ کے ہاں شکر کا سجدہ کیا جائے، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی جائے۔ دوسرا تہوار عید الاضحیٰ، جس کو عام طور پر لوگ لکھتے بھی ہیں تو عید الاضحیٰ لکھ دیتے ہیں، ال چھوڑ جاتے ہیں، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، اور بولتے بھی عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ نہیں، اصل جو ہے نا نام عید الاضحیٰ۔ تو یہ تہوار مقرر ہوا حج کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مقام عرفات میں وقوف نصیب فرمایا، وہ میدان جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بکھرے ہوئے بالوں والے اور غبار آلودہ لوگ جو ہیں یہ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے میں نے فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کو بخش دیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ دن مقرر ہوا کہ تم جو اپنے ساتھ چڑھاوے لائے ہو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو تمہارے پاس نذرانے میں پیش کرو۔ اصل میں تو یہ قربانی جو ہے میدان مینا کی ہے، حقیقی جو ہے اصل ٹھکانہ تو وہی ہے، ثُمَّ مَحِلُّهَا عَلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ حَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، کہ کعبہ کے پاس اس کھلے میدان میں لوگ اپنے نذرانے پیش کریں۔ باقی جو لوگ ہم اپنی شومیہ قسمت سے وہاں نہیں جا سکتے، وسائل نے ساتھ نہیں دیا، ہمارے لیے بھی اللہ کے دین نے رحمت فرمائی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اگر وہاں جا نہیں سکے تو حجاج کا تشبہ اختیار کریں، ان جیسا اپنا حلیہ بنائیں۔ اس لیے ہم پر 10 دن کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ جب الحج کا چاند دیکھ لیں تو قربانی ذبح ہونے تک اپنے جسم کے کسی حصہ سے کوئی بال دور نہ کریں، حجامتیں نہ بنوائیں، کہ 10 دن تو کم از کم ان کی شکل اور حلیہ جو ہے احرام والوں جیسا بن جائے۔ اور قربانیوں کو بھی دائرہ وسیع کر دیا گیا کہ اپنے اپنے علاقے میں لوگ قربانی کر کے حاجیوں کے ساتھ مشابہت جو ہے نا پیدا کر لیں، ورنہ اصل قربانی تو وہی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اکثر اوقات ایسا کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی، کہ حج پر جانے والوں کے ساتھ ہی اپنی قربانیاں بھیج دیتے کہ ہماری قربانیاں بھی وہاں کر دینا۔ سوق الحدی کہلاتا کہ حجی جو ہے اس کو بھیج دینا۔ اور اب بھی اگر کوئی شخص حاجی جاتے ہوئے کو پیسے دے دے کہ میری طرف سے ہی وہاں کر دے تو یہ قربانی کا بہت اعلیٰ طریقہ ہوگا، اپنے علاقوں میں بھی ہونی چاہیے۔ تو اصل میں یہ ہے عید الاضحیٰ۔ قربانی جو ہے اس کو عربی زبان میں اضحاتن بھی کہتے ہیں، اضحاتن جس کی جمع پھر اضحیٰ، اور ضحیتن بھی کہتے ہیں جس کی جمع ضحایا، اور اضحیتن بھی کہتے ہیں جس کی جمع اضاحی۔ یہ تینوں طرح استعمال ہو جاتا ہے، اضحیتن، اضحاتن، ضحیتن، الف نہیں اس کے ساتھ ہوتا۔
تو نکلا ہے یہ ضحیٰ سے، چاشت کا وقت جو ہے نا ضحیٰ، جب سورج جو ہے وہ 2-3 گھنٹے اس کو طلوع ہو جاتے ہیں تو وہ وقت جو ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت۔ تو چونکہ یہ قربانیاں اصل میں تو اسی وقت ذبح کی جاتی ہیں کہ نماز پڑھی، خطبہ سنا، بعد میں پھر وہ ضحیٰ کا وقت ہو جاتا ہے تو قربانیاں یہ اس وقت ذبح کی جاتی ہیں، اس لیے اس کا نام ہو گیا اضحیٰۃ یا اضحیۃ، کہ وہ نذرانہ، وہ قربانی جو ضحیٰ کے وقت کی جاتی ہے۔